شعور جب بکتا ہے تو وہ جہالت سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اپنے حق کے لیے ہمیشہ لڑو، چاہے تمہارا مقابلہ وقت کے فرعون کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ زندگی میں ہر جنگ فتح کر سکتے ہو اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا ہو۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہے، اور جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ جہاں کشتیاں ضد پر ہوں وہاں طوفان بھی ہار جاتے ہیں۔ لوگوں کو مختلف قوموں، ذاتوں اور سیاسی مذہبی فرقوں میں اس لیے تقسیم کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ظلم کے خلاف متحدہ ہو کر آواز نہ اٹھا سکیں۔ مردار ہے وہ معاشرہ جہاں مظلوم یہ نہ بتا سکے کہ ظالم کون ہے۔ دنیا کی سب سے جاہل ترین عوام وہی ہے جو اپنے مشترکہ حقوق کے بجائے اپنے متفرق فرعون لیڈروں کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرنا، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، تمہاری نسلوں کا سودا ہے۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ سب کو خدا کی ضرورت ہے، امیروں کو اپنی دولت محفوظ رکھنے کے لیے اور غریبوں کو غربت برداشت کرنے کے لیے۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے میں نوجوان چمچہ گیری کی راہ پر چل پڑیں وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ آپ ایسی قوم کو جگا نہیں سکتے جو سوئے ہوئے ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ خاموشی ایک دلیل ہے جو دوسرے طریقوں سے دی جاتی ہے۔ کسی انقلابی لیڈر کو قتل کرنے سے آپ ایک انسان کو تو قتل کر سکتے ہو، لیکن سوچ کو نہیں۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی مدد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ زبانوں کی پیروی نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی آپ کو وہ کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت ساری حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے۔ کھڑے ہو کر مر جانا گھٹنوں کے بل جینے سے بہتر ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ ہم میں سے زندہ صرف وہی لوگ رہیں گے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور دلوں میں زندہ رہنے والے لوگ آسانیاں اور محبتیں بانٹتے ہیں۔ ہر کسی سے امید رکھنا ہمیشہ اداسی کا سبب بنتا ہے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ دوست نہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دشمنوں کا نہ ہونا بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ایک خاموش رہنے والا آدمی اور نہ بھونکنے والا کتا دونوں ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک مینڈک کبھی بھی اس تالاب کا پانی نہیں پیتا جس میں وہ رہتا ہے۔ بہادر ایک بار مرتا ہے اور بزدل کئی بار۔ جاہل انسان کو دلیل دینا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے برابر ہے۔ اپنی سمت اور سوچ کو ٹھیک رکھو، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔
ایک پرندہ جو پیٹ بھر کر کھا چکا ہو وہ کبھی بھی ایک بھوکے پرندے کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کو ایک سنگین مسئلہ ہے۔ ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں جنہوں نے مشکل راستے میں آپ کی مدد کی۔ سونے سے پہلے اپنے آپ سے یہ 3 لائنیں ضرور بولیں: میں جانتا ہوں کہ میں ایک ذہین اور بہادر انسان ہوں اور میں زندگی میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ میرا آج کا دن اچھا گزرا اور ابھی مجھے آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں اس دنیا میں ایک بہترین انسان ہوں۔ ہر کامیاب انسان کا کوئی نہ کوئی خواب ضرور ہوتا ہے جسے پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی زندگی میں بہت سے قیمتی چیزوں کو کھویا ہوتا ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو ایک عظیم انسان بننے کے لیے ضروری ہیں وہ پہلے سے ہی آپ کے اندر موجود ہیں، بس آپ کو ان کی شناخت کرنی ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ پانی کی طرح بنیں جو ہمیشہ اپنا راستہ خود ہی بناتا ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ انقلاب کوئی گلاب کا بستر نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آج اور کل سے لڑنا پڑتا ہے۔ کم ظرف مفاد پرست اور خود غرض لوگ دوستی کی قیمت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کو بھی قبریں دیکھی ہیں جو حق کی بات کہنے سے اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ سماج کے لیے لڑو، لڑ نہیں سکتے تو لکھو، لکھ نہیں سکتے تو بولو، بول نہیں سکتے تو ساتھ دو، ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑ، بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو۔ اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو، کیونکہ وہ آپ کے حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ انقلاب کوئی سیب نہیں ہے جو پکنے پر خود نیچے گر جائے گا، آپ کو خود اس سے گرانا ہوگا۔ آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ کے دشمن کی چلی جانے والی 3 خوفناک چال: آپ کو فحاشی والے کاموں میں لگا دینا، عیش و عشرت والی زندگی میں ڈال دینا، آپ کے لشکر کے اندر کسی غدار کو ڈال دینا۔ بہت کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بہت کچھ کھونا ہوگا۔ انقلابی کا پہلا فرض تعلیم یافتہ ہونا ہے۔ جو انسان آپ کو 2 کاموں سے روکے، سمجھ لو وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے اور چھپا ہوا دشمن ہے۔ نمبر 1 اچھا کام کرنے سے، نمبر 2 حق کی بات کہنے سے۔ انسان کو وہ کبھی نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ ملتا صرف وہی ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی نیا کام کرنے اور رسک لینے سے ڈرتے ہیں تو اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔